بیان کچھ ہے اور بے ایمان کچھ ہے، دعویٰ کچھ ہے، ورنہ ایمان سے بتاؤ توحید و سنت کا دعویٰ بھی ہو اور آدمی مشرکوں کے جنازے بھی پڑھے، سوچ کے بتا دو، چلو آئندہ جمعے تک سوچ لو۔ توحید و سنت کا دعویٰ بھی ہو تو کل شریف کے چاول بھی ہو، جمعرات 11ویں 12ویں 12 ربیع الاول، بھئی خیر ہے چاول تے چنگے پکے نہ یار، خوشبو بڑی اچھی ہے، تو یہ ہوتا ہے ادھر جب بیان کریں گے تو کہیں گے لا اسألکم علیہ اجرا، ہر پیغمبر نے کہا میں تم سے فیس نہیں لیتا، اور جب تقریروں میں گئے 20,000 طے ہوا تھا اور 19,000 ملا، تو پھر خطیب صاحب کا چہرہ دیکھو، یہ ہیں یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آگے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یفعلون ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ کل شریف کی مجلس تھی نا، مولوی صاحب کی ذرا سنو، اب چھڑوا تو نہیں سکتا تھا، اس نے کہا جناب وہ ختم پڑھتے ہیں، چلو ہم جا کے درس قرآن دے آئیں گے۔ اسے کل والی جگہ پہ یہ درس قرآن پہ گیا ہوا ہے بے ایمان۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھئی وہ تو ہو گیا بدعتی اور تو چبل، وہ تو پہلے والی بدعت پہ عامل ہے نا، تو نے ایک نئی بدعت گھڑ لی ہے اپنی طرف سے۔ تو ما لا یؤمرون، جس بات کا ثبوت نہ ہو، کہتے کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہمارے فلانے کرتے تھے، یہ جملہ قابل اخذ ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا امر اس کے ساتھ وہ حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا ما لا یؤمرون، جس کا ثبوت نہیں ہوگا من جاہدہم۔ اب ایسوں کی تقریریں کروانی ہے یا ایسوں کو ہم اپنا شیوخ سمجھیں گے؟ بزرگ، مشائخ، علماء، اکابر، فرمایا نہیں، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے آدمی کو پکڑ کر 10-12 لگائے بیدہ، شیخ الحدیث آئے، مولوی آئے اور ہاتھ سے اس کا علاج کرے، ڈنڈا ہو، کلاشن ہو، جو چیز ہاتھ میں آئے اس سے اس کی تواضع کرے، فہو مومن، تو پس وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے، ان کی بدعات پہ رد کرے، ان کی پگڑیاں اچھالے اور بتائے جن کو تم حضرت اقدس سمجھتے ہو ابلیس اعظم ہے، جن کو تم مفتی اعظم سمجھتے ہو غدار اعظم ہے، بہت بڑا بدعتی ہے، غٹ بدعتی، بہت بڑا ڈنگر بدعتی ہے، جن کو تم پیر سمجھتے ہو خنزیر ہے، جن کو تم بڑا صوفی سمجھتے ہو یہ بہت بڑا صوفی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا بے ایمان ہے۔ یہ ہے من جاہدہم بلسانہ، یہ زبانی جہاد، اور زبان سے ایسا جہاد، ایسا وار کرو کہ تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن جو مواحد کی ضرب ہوتی ہے نا، یہ بدعتی کے دل سے کبھی زائل نہیں ہو سکتی، تاکہ جب بستر پہ بھی سوئے نا تو نیند آنکھ کھلے تھے مار روئے، اس کو تو اور کوئی بات ملتی نہیں ہوئے۔ مفتاح القرآن اور مسجد طوبہ اس کو یاد ہے، رات بستر پہ بیٹھ کے بھی روئے۔ نرمی کرنی ہے یا سختی کرنی ہے؟ جاہدہم بیدہ، ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ لیس وراء ذالک من الایہان ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، فرمایا اس کے نیچے رائی کے دانے جتنا بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں اتنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک
اور حدیث آتی ہے جس میں آپ تھوڑے سے بچ گئے، ورنہ اس حدیث میں دو آپشن ہیں کہ زبان سے کرے یا ہاتھ سے کرے، اس کے نیچے کوئی ایمان نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں مضمون آ گیا کہ من جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کہ کم از کم تیسرا درجہ ہے کہ دل سے ان کی نفرت رکھ، دل سے جہاد کر، اور دل سے جہاد ہے کہ ہر بدعتی کی نفرت ہو دل میں، ہر مشرک کی نفرت ہو دل میں، اور ہر تاجر خطیب کی نفرت ہو دل میں۔ سامری کا بچڑا نہ بناؤ، تو تب ہے ایمان، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف ہے۔ اور حضرت عثمان، دو باتیں کر کے میں ختم کرتا ہوں، ٹائم اوپر ہو گئی ہے، مضمون اگلا شروع کرنا ہے۔ حضرت عثمان تابعی ہے، یہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت جی مہربانی کرو، اوصینی، مجھے وصیت کرو۔ آج کل تم تو جاتے ہو نا مولویوں کے پاس سیلفی بنانے کے لیے، جتنا میں سے تنگ ہوتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ سپیشل آئیں گے، اے جی ہم آپ کو ملنے آئے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے بھئی یہ بے ایمان آیا سیلفی بنانے کے لیے، تھوڑا سا کیا حال ہے، خیر ہے جی، اے تھوڑا جی فوٹو لے لیں گے۔ کیا ذوق ہے، مفت کا گناہ، بے لذت گناہ۔ سفر کر کے آئیں گے دور دراز سے، غرض کیا جی میں فلانے ایریے سے آیا ہوں، 6 گھنٹے کا سفر کر کے، کیا ایک سیلفی لینی تھی۔ ماشاءاللہ ذوق دیکھو۔ اور یہ یاد رکھو، فیس بک کی پہلوانوں یاد رکھو، فیس بک پر جو چیزیں آپ ڈال رہے ہیں نا، ذرا سوچ کے ڈالا کریں۔ یہ جب آپ مریں گے تب بھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ کوئی اچھا کام کر گئے دین کا، وہ بھی جاری رہے گا، اور گناہ کر گئے فیس بک پر تو دنیا سے جب جائیں گے نا تو یہ لعنت پیچھے سے موصول ہوتی رہے گی۔ جو اس گناہ کو دیکھے گا آپ کو بھی انشاءاللہ برابر ملے گا اس کے۔ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتن سیئتن، میں نے بتایا تھا، تو یہ وہ غلط طریقہ جاری کر گیا، اور کوئی نیکی کا کام کر گئے تو وہ کام بھی جاری رہے گا، اس کا ثواب جاری۔ سورہ یاسین کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اعمال کو بھی لکھیں گے وآثارہم، اور ان کے جو پیچھے نتائج ہیں ان کو بھی ہم لکھیں گے۔ نیکی کا کام کر گیا، مسجد بنا گیا۔ اب جن ساتھیوں نے اس مرکز کو بنایا وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو محنت تھی، مشقت تھی، پریشانی تھی، اللہ نے نصرت کر دی، اور اتنا جلدی یہ مرکز ہمارے استعمال کے قابل ہو گیا۔ تعمیریں تو ہوتی رہیں گی، ہم مسجد میں آ گئے الحمدللہ، یہ سب سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے۔ تو اب ان کی مشقتیں ختم ہو گئی، اور یہ جو اجر ہے یہ صرف آج نہیں، نسلوں کے بعد ہم چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں کب تک اس مرکز سے توحید و سنت کی آواز بلند ہوتی رہے گی، اور ان کے اکاؤنٹ میں مسلسل ثواب جاری رہے گا۔ ہاں دعا کر لو اللہ ان کا یہ عمل قبول کر لے۔ یہ بہت قسمت والوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، آپ سب لوگ قسمت والے، جنہوں نے تھوڑا حصہ ڈالا، زیادہ ڈالا، اللہ سب کا قبول کرے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے مخلص ہمارے مقتدی ہیں ان کی کہیں بھی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ مولویوں کو بھی میں کہتا ہوں، یہ حقیقت بات ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں، عرصہ کتنا گزرا، کل ہم نے شروع کیا، آج اتنا بڑا کام ہو گیا، اور اس پر 1 کروڑ سے بھی زائد، یہ ابھی تک تو کام باقی ہے،
یہ کمپلیٹ ہو تو کروڑ سے بھی نکل جائے گا۔ اب میں ان مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں مسئلہ بیان کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے، اسی لیے مسئلہ بیان نہیں کرتے، کہتے جی مسئلہ بیان کیا تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ ان کو ذرا کیمرہ لگا کے دکھاؤ کتنے بھاگ گئے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ روزانہ بڑھ رہے اور بڑھیں گے، اور مسئلے کی وجہ سے تو ان علماء سے میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ مسئلہ بیان کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے۔ جو اندر کے پلیت ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے، اور جن کے دل صاف ہوں گے وہ ایسے پکے ہو جائیں گے۔ مخلص ساتھی اللہ دے دے گا۔ حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا مسئلے کی وجہ سے اور ہجرت کی، تو اللہ نے وہاں پر انعام کیا دیا؟ فرمایا مشرک باپ کو چھوڑ کے آیا تو اگلا انعام کیا ملا کہ بیٹا نبی دیا، پوتا نبی دیا، اور انبیاء کی پوری نسل، ہزاروں انبیاء حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کی نسل میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ حضرت اسماعیل کی نسل میں بھیجا۔ انبیاء کا جد امجد بنا دیا، جد الانبیاء۔ تو یہ مسئلہ توحید کی برکات ہوتی ہے۔ جو لوگ مسئلہ بیان نہیں کرتے، ہمارا یہ مرکز ان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اللہ کے فضل سے جہاں مسئلہ خالص ہوتا ہے اور اللہ کی نصرت بھی خالص ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی خالص ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کئی مولویوں کو کہا خدا کے بندے اپنے مدرسے کو صاف رکھو، اہل بدعت سے صاف رکھو، اہل شرک سے صاف رکھو، طالب علم تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، جتنی توفیق ہو، ایک طالب علم بھی ہو پڑھنے والا ہو اس کو قرآن و سنت پڑھاؤ۔ کوئی اللہ نے ہم پہ یہ فرض نہیں کیا کہ ہزاروں رکھو، اتنے رکھو، تعدادیں بڑھاؤ، نہیں، ایک پڑھنے والا اس کو پڑھاؤ، لیکن خالص پڑھاؤ۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے جی ہم اگر آپ والا مسئلہ بیان کریں ہمارے مدرسے خالی ہو جائیں گے، آپ والا ہم مسئلہ بیان کریں ہماری مسجدوں کے چندے رک جائیں گے، آپ والا مسئلہ بیان کریں تو ہمارے جناب مقتدی بھاگ جائیں گے، ہمیں مسجد سے نکال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو اللہ خنزیر کو جنگل میں روزانہ تازہ روٹی دیتا ہے تو کیا وہ مسئلہ بیان کرنے والے مولوی کو بھوکا مارے گا؟ یہ غلط فہمی، بہرحال آپ کا یہ وجود ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا مجھے وصیت کرو، وصیت کیا ہے؟ فقال نام، اس نے کہا جی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ آپ کو بھی ضرورت ہے نا وصیت کی، اور یہ وصیت بھی ہے مفسر دربار رسالت کی۔ فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ کتنی جامع وصیت ہے، علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر یہ دل میں رکھنا۔ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والاستقامہ، والاستقامہ، پکا ہو کے رہنا ہے۔ کیا ہے؟ جلدی بولو، ختم کرو، پکا ہو کے۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی جمعے پڑھو اور بتیوں کے پاس بھی چلے جاؤ، للڑوں کے پاس بھی چلے جاؤ، ادھر بھی رہو ادھر بھی، نا الاستقامہ، ڈٹ جاؤ، پک جاؤ۔ مسئلہ جب سمجھ آ جائے تو پھر مسئلے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پک جانا ہے۔ آپ میں الحمدللہ ایسے نوجوان، ایسے بوڑھے بڑے لوگ موجود ہیں جن کو مسئلہ سمجھ آیا اور میدان میں مسئلہ بیان کرتی ہے، میدان میں مسئلہ بیان کرتی ہے کھل کے۔ اور یہ ترغیب ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ مسئلہ بیان کرو۔ ہمارے حاجی صاحب
پتہ نہیں آج تشریف لائے یا نہیں، حاجی احسان صاحب، ان کی ایک بات پر میں اتنا خوش ہوا، اس دن علماء کو میں نے بتایا کہ جب یہ جاتے ہیں میدان، ان کا اپنا گھوڑے سواری کرتے ہیں تو وہاں نعرے لگتے ہیں، نعرے حیدری، نعرے فلاں، نعرے فلاں۔ انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، 4-5 شاہ سوار جتنے بھی ہیں، تو یہ جب چلتے ہیں گھوڑے پر تو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، صرف نعرہ تکبیر۔ اب سارے مشرک ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر۔ تو میں کہا کرتا ہوں کئی دفعہ کہ ہم تو ممبر پہ بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مشرکوں کے مجمع میں جا کے وہاں پر توحید کا نعرہ لگانا اور سب کی انگلیاں اٹھے کہ یار یہ وہابی آگے، یہ توحیدی آگے، یہ فلاں آگے۔ تو مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیر ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ پیر اٹھ کر ہمیں سلام کرتے ہیں، مرید ان کے سامنے، تو یہ ہوتی ہے توحید کی برکات۔ تو الاستقامہ، جب مسئلہ سمجھ آئے ڈٹ جاؤ، پھر مت اس میں فرق آنے دو کہ چلو آج جمعہ ہم مرکز میں پڑھیں گے اور کل جمعہ کسی بنتی دے پیچھے ٹرکا سو، پھر دین نال مذاق، اور پکے رہو الاستقامہ۔ اور تیسرا نمبر، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، اتباع کرنی ہے، بدعت نہیں کرنی، کوئی بدعت نہیں کرنی، پیغمبر کی سنت پہ پکا رہنا ہے، اور بدعت کے قریب، جمعرات شریف کے قریب، کل شریف کے قریب، 40ویں شریف کے قریب، ختم شریف کے قریب، تلقین شریف کے قریب، لعین شریف کے قریب، کسی بدعت کے پاس بھی نہیں جانا۔ لا تبتدع، بدعت نہیں کرنی۔ یہ مختصر سی وصیت ہے، مسند دارمی میں موجود ہے، مسند دارمی حدیث کی کتاب ہے، تو کتنی باتیں ہیں یاد کر لو۔ علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، بل استقامہ، اور پکا رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اور مسئلے پہ بھی پکا رہنا ہے، اور کسی بدعتی مشرک اس کی تعظیم نہ کرنے پر بھی پکا رہنا ہے۔ اتبع ولا تبتدع، اور متبع بن کے رہنا ہے، عمل کے لیے تلاش کرنا ہے اسوہ محمد مصطفیٰ، اور کوئی بدعت نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔